بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، آپ نے اگر زندگی میں کچھ پانا ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، کوئی جائز مقصد، کوئی جائز آپ کی خواہش ہے اور آپ اس کو آگے لے کر کے چلنا چاہتے ہیں اور آپ زندگی میں کامیابی پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جس کو اگر آپ اپنی زندگی میں ہر ایک عمل میں شامل کر لیں تو آپ یقینی طور پر کامیابی پا سکتے ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں آپ نے کوئی مقصد کام کرنا ہو، کوئی مثبت کام کرنا ہو، کوئی تعمیری کام کرنا ہو، تو آپ کبھی بھی دنیا کی نگاہ سے خود کو مت دیکھیے گا۔ آپ ہمیشہ صرف اور صرف پیارے اللہ پاک کی نگاہ سے خود کو دیکھیے گا۔ آپ اپنے پروردگار کی نگاہ سے خود کو دیکھیے گا، آپ اپنے اللہ کی نگاہ سے خود کو دیکھیے گا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر آپ کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جس دن آپ نے اللہ کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو، وہ تمام جائز کام، وہ تمام مقصد آپ کی خواہشات، آپ کے ایمز جن کو آپ اپنی زندگی میں آگے لے کر کے چلنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ایسے چلائیں، اس طریقے سے چلائیں کہ دنیا میں آپ کو صرف اس چیز پر، اس بات پر فخر ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جس دن آپ نے یہ چیز اپنے اندر بٹھا لی اور اپنے کاموں کو آگے بڑھایا، آپ یقین جانیں اللہ پاک کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ ہر وہ مشکل، پریشانی، ہر وہ تکلیف، ہر وہ رکاوٹ جو آپ کے لیے، آپ کے کام میں جو ہے وہ خلل ڈال رہی ہے، آپ کو آپ کی زندگی میں کامیاب کرنے میں جو ہے وہ خلل ڈال رہی ہے، آپ کی وہ ساری رکاوٹیں، مشکلات، آپ کی وہ ساری پریشانیاں صرف ایک اس عمل پہ، ایک اس پوائنٹ پہ، ایک اس خوبی پہ کہ آپ نے اپنے اللہ پاک کی نگاہ سے ان تمام کاموں کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا اور شروع کیا، تو آپ کو اس میں آسانی ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے، اس رب پر جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو جینا سکھایا، جس نے آپ کو انگلی پکڑ کے زمانے میں سٹیپ بائی سٹیپ زندگی کو گزارنا سکھایا۔ جب آپ بچے تھے، پھر آپ جوان ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہیں، اور اس لائف میں یہاں تک لانے میں آپ کے پاس کون ہیں؟ آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے، سب آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک ذات جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس نے آپ کو یہاں تک لانے میں آپ کے لیے وسیلے بنائے، آپ کے لیے اسباب بنائے، وہ ذات سب سے اوپر ہے، وہ ذات سب سے بڑھ کر محبت کے لائق ہے، اور وہ ہے ہمارا اللہ۔ ان کی نگاہ سے اگر ہم خود کو دیکھیں گے، ان کی نگاہ سے اپنے آپ کو جج کریں گے، تو ہمیں زندگی میں، معاشرے میں ایسی زندگی گزارنے کو ملے گی کہ ہمیں یہ بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کون ہیں۔ زمانہ ہمیں جانے گا، زمانہ ہمیں پہچانے گا، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں دنیا کو نہیں، ہم نے ان کو ترجیح دی ہے جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور وہ اللہ ہے، ہمارے پیارے اللہ پاک ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ زندگی کے ایک سٹیج میں آ کے مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے اب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی، میں بالکل فیل ہو چکی ہوئی تھی، میرے پاس کچھ ایسا نہیں تھا کہ جس سے میں اپنی زندگی کو آگے لے کر کے چل سکتی۔ اس وقت میں مایوسی کے گہرے گڑھے میں تھی۔ آپ یقین جانیں اس وقت میرے اللہ پاک نے مجھے کہا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ نہیں کہ جو تمہیں نہیں ملا، جو تم چاہتی تھی، اس لیے نہیں کہ تم ڈیزرو نہیں کرتی، وہ اس لیے کہ تم اس سے کہیں زیادہ بہتر، کہیں زیادہ اچھا، کہیں زیادہ بہترین ڈیزرو کرتی ہو۔ میں یقین جانے اس وقت میں نے اللہ پاک کی محبت میں جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ پھر اپنا ذہن بنایا اور اس چیز کو لے کر کے چلی کہ ہاں، جو ہمارے پاس ہے اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اتنا بہترین ہے، وہ اتنا اچھا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اللہ کی نگاہ سے
تو ہم لاکھوں نہیں، ہم کروڑوں درجے بہتر حال میں زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کی نسبت۔ جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ یقین جانیں ہم واقعی ہی میں بہت بہترین، بہت اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پر پائیں گے کہ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور لوگ بھی ہم سے راضی ہوں گے، کیونکہ ہماری زندگی کا مین مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرنا ہے۔ جب ہم نے اپنے اس مقصد کو بھلا دیا تو پھر کیا ہوا؟ ہم معاشرے کے، دنیا کے پیچھے بھاگنے پڑے، دنیا کی نگاہ سے خود کو دیکھنے لگ پڑے، جبکہ اگر ہم صرف اور صرف اللہ پاک کی محبت میں رہتے ہوئے اللہ کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ یقین جانیں ہماری زندگی میں بہت کچھ ہمیں پازیٹیو، بہت کچھ مثبت اور تعمیری کام کرنے کو مل جائیں گے۔ ایک قدم بڑھانے کی دیر ہے، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کی قدر کریں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے کاموں کو، اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھیں اور پھر اپنی زندگی کو کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھاتے ہوئے ایک ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو یہ دیکھ کر فخر کریں کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جس سے نہ صرف میرا اپنا ضمیر مطمئن ہے بلکہ جو میرے پاس رہتے ہیں وہ بھی مجھ سے مطمئن ہیں، میرا اللہ سب سے بڑھ کر مجھ سے مطمئن ہے۔ جب ہماری ترجیح پیارے اللہ پاک اور پیارے شفیع آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو جائے تو سب کچھ اس وقت خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب ہماری امیدیں صرف اور صرف پیارے اللہ پاک کی ذات سے جڑ جائیں تو اس وقت سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے ہم نے زندگی گزارے، ہم اپنی زندگی گزارے تو یقین جانیں ہم اپنی زندگی کو ایک بہت بہترین، بہت کامیاب زندگی پائیں گے۔ میرا آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تک۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو پہ میں کسی اور مثبت اور تعمیری ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں بھی دعائے خیر فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔